ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شعبان کا آخری عشرہ ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک رمضان میں اس کا آغاز ہو جائے گا، اس لیے یہ جو ہفتہ ہے رمضان المبارک کے استقبال کا بھی ہے، رمضان کی تیاری کا بھی ہے اور اس کے اہتمام کا بھی ہے۔ جتنے فرائض ہیں ہر مسلمان پر کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پنجگانہ فرض ہے، اسی طرح اگر صاحب استطاعت ہے اللہ کے گھر میں حاضری فریضہ حج بھی فرض ہے، اسی طرح اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ مگر نماز اور روزہ یہ ایسی عبادات ہیں جس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں۔ نماز جس طرح امیروں پہ فرض ہے ایسے ہی غریبوں پہ فرض ہے، ایسے ہی رمضان کا روزہ جیسے امیروں پہ فرض ہے ایسے ہی غریبوں پہ فرض ہے۔ مگر حج اور زکوٰۃ اس میں غریبوں کے لیے معافی ہے، مگر نماز اور روزے میں کسی کے لیے کوئی معافی نہیں، اور اس کی تیاری ضروری ہے۔ اگر نماز کا وقت ہے تو جماعت سے پہلے اس کی تیاری، وضو کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اگر غسل فرض ہو چکا تو پہلے غسل کرنا ہے، کپڑے صحیح نہیں ہیں تو صاف کپڑے پہننے ہیں، اور بر وقت تیار ہو کر نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے پہنچنا ضروری ہے اللہ کے گھر میں۔ نماز کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ فریضہ حج کے لیے جانے والا وہ حج کی تیاری کرتا ہے، سامان سفر باندھتا ہے۔ اسی طرح ایک مسافر سفر پر جانے سے پہلے سامان سفر تیار کرتا ہے، سفر کی تیاری کرتا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے سفر کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے، تیار ہونا پڑتا ہے، اسی طرح آخرت کے سفر کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال اس کی بھی تیاری کرنی پڑتی ہے، پہلے سے تیار ہونا پڑتا ہے۔ دنیا کا سفر یہ ہر انسان دنیا میں مسافر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہر انسان مسافر ہے، اور اس سفر کا اختتام کب ہوتا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی کا سفر ابھی 5 سال کا ہوتا ہے تو موت کا پیغام، کوئی 10 سال سفر کرتا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، کوئی 80، 90 یا 100 سال۔ بالآخر اسی سفر کے دوران پھر اچانک ایک دروازہ انسان کے سامنے آتا ہے، اور جس پر لکھا ہوتا ہے باب الموت۔ وہ موت کا دروازہ ہے جس میں ہر ایک نے داخل ہونا ہے۔ اس دروازے سے داخل ہونے سے پہلے تیاری ضروری ہے۔ اس میں نماز بھی شامل ہے، اس میں حج بھی شامل ہے، اس میں زکوٰۃ صدقہ بھی شامل ہے، اور اس میں رمضان المبارک کا ایک ایک روزہ بھی شامل ہے۔
اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس انسان کو اللہ پاک زندگی میں اس مہینے کی سعادت عطا کر دے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس نے یہ مہینہ دن روزے کے ساتھ، رات کا کچھ حصہ قیام کے ساتھ، اور اسی طرح نیک اعمال اور تلاوت قرآن کے ساتھ اگر گزارا تو یہ انسان دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ تو جس طرح نماز کی تیاری ہے، حج کی تیاری ہے، سفر کی تیاری ہے، جہاد کی تیاری ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں کی بھی تیاری ہے، اور یہ دن تیاری کے ہیں۔ اب تیاری کیسے کرنی ہے؟ اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی تو ضرورت نہیں، بلکہ تیاری کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرے، دعا مانگے کہ اے اللہ، مجھے یہ رمضان المبارک جو میسر آیا ہے، زندگی میں ایک بار پھر موقع ملا ہے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب رمضان کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ پختہ عزم اور خالص دعا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، اس ماہ رمضان کے مکمل روزے مجھے رکھوا دینا، کوئی روزہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اب روزہ چھوٹنے کے دو ہی سبب ہیں، ایک ہے جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اور ایک ہے شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے۔ جہاں تک جان بوجھ کا روزہ چھوڑنے کی بات ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے یا جس مومن نے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے نے ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس اس نے کہا چلو آج ایک روزہ نہ بھی رکھوں تو خیر ہے، باقی میں رکھ لوں گا، سستی کا مظاہرہ کیا اور جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد انسان ساری زندگی روزے رکھے، مسلسل، صرف رمضان نہیں، پورا سال نہیں، پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، تو پھر بھی اس ایک روزے کا کفارہ اور اس کا متبادل یا اس کا نعم البدل تب بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک روزہ اتنا قیمتی ہے، تو سب سے پہلے یہ عزم کرنا ہے کہ یا الہی، مجھے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا کرنا، اور کوئی روزہ مجھ سے رہ نہ جائے، مس نہ ہو جائے۔ دوسرا سبب ہے روزہ چھوڑنے کا شرعی عذر، اور وہ دو عذر ہیں جس کا ذکر سورہ البقرہ کی جو آیت آپ نے سنی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے روزے ہیں، یہ گنتی کے چاند ہیں۔ سال کے مقابلے میں 11 مہینے ایک طرف اور ایک مہینہ گنتی کا ہی رہ گیا، اور اگر انسان کی پوری زندگی کو دیکھا جائے تو پوری زندگی کے مقابلے میں روزوں کا ایک مہینہ یہ بھی سمجھے کہ میری زندگی کا آخری مہینہ ہے، اس لیے کہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ کوئی بات نہیں، آئندہ سال رمضان آئے گا تو جو کمی کوتاہی ہوئی میں پوری کر لوں گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کو بھی اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے۔
ہم تو ٹکرے مار کے چلے جاتے ہیں، اور اس میں بھی ہماری توجہ نماز کے علاوہ کہیں اور ہوتی ہے، مگر ارکان کے اندر اطمینان بھی نہیں، دل کے اندر سکون بھی نہیں، جلد بازی ہے۔ اس لیے کہ ہم اس نماز کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ میری آخری نماز۔ یہی بات روزوں کی ہے کہ اگر اللہ پاک نے زندگی میں ایک بار یہ سعادت پھر دے دی تو اس کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ لیں، اور پھر اندازہ کریں کہ اب میں نے اس کو کیسے گزار دیا، اور دل میں یہ یقین ہو کہ مجھے پتہ نہیں آئندہ سال رمضان ملے یا نہ ملے، لہذا جتنا اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں اس رمضان میں کر لوں، اگلے رمضان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو رمضان کا دن گزرے روزے کے ساتھ۔ تو اس میں اگر رخصت ہے تو دو قسم کے لوگ، فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو گیا یا اس کا سفر شروع ہو گیا، مریض اور مسافر ان دونوں کے لیے اللہ پاک نے رخصت دے دی۔ رخصت ہے، مگر اس رخصت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا یہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اب کتنے ایسے مریض ہیں، کوئی کسی بڑی بیماری میں وہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی بیماری ہے، اور آج کل تو ہر دوسرا بندہ بیمار ہے۔ اگر اسی چیز کو بہانہ بنا لیا جائے تو روزہ رکھنے والے تو چاند ہی رہ جائیں۔ بیماری کو بہانہ نہ بنایا جائے۔ ہاں اگر واقعتاً کوئی سیریس مریض ہے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک مریض ایسا ہے جس کو ہم دائمی مریض کہتے ہیں، کئی سالوں سے مریض ہے، کینسر کا مریض ہے یا کوئی اور بڑی خطرناک بیماری کا وہ مریض ہے، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اور بدلے میں فرمایا کہ وہ ایک مسکین کے کھانے کا انتظام کرے گا، 2 ٹائم سحری اور افطاری پکا کر بھیج دے تب بھی ٹھیک ہے، 1 مہینے کا اکٹھا راشن دے دے تب بھی ٹھیک ہے، مگر کوشش کرے کہ مسکین ایسا ہو جو با روزہ بھی ہو، ایسا مسکین نہ ہو جو نشہ پورا کر رہا ہو۔ ایسے مسکینوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ورنہ مانگنے والے تو بے شمار ہیں۔ ان مانگنے والوں میں مستحق وہ ہوگا جو نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، حالات اس کے ٹھیک نہیں ہے، آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں، یا بیمار ہے، تو ایسے مسکینوں کو ڈھونڈ کر یہ روزے کا فدیہ ان کو دینا چاہیے۔ ایک مریض عارضی ہے کہ رمضان کے اندر اچانک بیمار ہوا، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن اس کے بیماری میں لگ گئے، روزہ چھوٹ گیا۔ اب عید کے بعد جتنے روزے چھوٹ گئے اس کو بعد میں رکھنے پڑیں گے خود، اس کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ فدیہ یا کفارہ اس کا ہے جو دائمی مریض ہے، عارضی مریض اپنا روزہ خود ہی رکھے گا۔ اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ مریض کے لیے بھی اگر رخصت ہے تو عارضی ہے، معافی نہیں۔ جس طرح نماز کی معافی نہیں، اسی طرح روزے کی معافی نہیں۔ نماز میں بھی حالت بیماری میں کچھ نمازیں چھوٹ گئیں، قضا ہو گئیں، تو ان کو بعد میں پڑھنا پڑتا ہے۔ 1 نماز چھوٹ گئی، 2 چھوٹ گئی، 5 چھوٹ گئی، بعض اوقات انسان بے ہوشی میں ہوتا ہے، 24 گھنٹے بے ہوش رہا، جیسے ہی ہوش میں آیا تو چھوٹی ہوئی نمازیں اپنی ادا کرے گا۔ اور اس میں یہ طریقہ غلط ہے کہ زور کو زور کے ساتھ یا اثر کو اثر کے ساتھ، یہ نہیں ہے، وہ ایک ہی وقت میں ساری نمازیں صرف فرض ادا کر لے۔ تو یہی حال عارضی اس مریض کا ہے جس کے روزے رہ گئے، وہ رمضان کے بعد آئندہ رمضان سے پہلے وہ روزے رکھ لے، لیٹ نہ کرے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے انسان کے روزے چھوٹ گئے، عید کے بعد اس نے پورے کرنے تھے تو موت نے مہلت نہیں دی، کسی کو بھی نہیں ملتی جب موت آ جائے۔ اب موت آ گئی، روزے اس کے ذمہ باقی تھے، 1 ہفتہ 2 ہفتے 10 دن جتنے بھی تھے،
اب بھی معافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات و علیہ صیام، جو آدمی اس حال میں فوت ہوا کہ ابھی روزے اس کے باقی اس کے ذمہ تھے، چھوٹ گئے بیماری سے، چھوٹ گئے سفر سے، ارادہ بھی تھا مگر موت نے مہلت نہیں دی، تو فرمایا صام عنہ ولیہ، اب اس کے مرنے کے بعد اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا۔ جائیداد کے وارث بعد میں سارے بنتے ہیں، حصے تقسیم ہوتے ہیں، مگر اس وراثت میں دو چیزیں لازماً ادا کرنی پڑیں گی۔ ایک تو مرنے والے کا قرض، تقسیم وراثت سے پہلے اس کا قرض دیا جائے۔ نمبر دو، وارثوں میں سے کوئی ایک اس کی ذمہ داری لے گا کہ ہاں اس کے اتنے روزے رہ گئے تھے وہ میں رکھوں گا، خواہ وہ ذمہ داری بیٹا لے لے، بیوی لے لے، بھائی لے لے، کوئی بھی لے لے، جس نے وارث بننا ہے اس کو یہ اس کا روزوں کا قرض بھی چکانا پڑے گا، معافی نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزے رکھنا تمہارے اوپر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے معافی نہیں، ایسے ہی روزہ رکھنا فرض ہے معافی نہیں۔ مریض ہو گئے تو بعد میں صحت یابی کے بعد ان روزوں کی قضا دینا، روزہ رکھنا فرض ہے معافی نہیں۔ اگر انسان سفر پہ ہو اور اب وہ سفر نہیں ہے، اب تو اے سی گاڑیاں ہیں، اے سی جہاز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اب تو سفر بہانا بان ہی نہیں سکتا، لیکن اگر پھر بھی بعض اوقات انسان کا سفر ایسا تھا کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس کی گاڑی جنگل میں بیابان میں خراب ہو گئی، اب شدید دھوپ ہے، اوپر سے گاڑی خراب ہے، روزے کی وجہ سے حالت اس کی اپنی بھی خراب ہے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اسی آیت میں آگے چل کے فرمایا کہ میں نے روزہ ضرور فرض کی ہے مگر اس لیے فرض نہیں کیا کہ میں تمہیں تنگ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ روزہ فرض کر کے بھی اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیا آسانی ہے؟ کہ جنگل میں گاڑی خراب ہو گئی، شدید گرمی ہے، حالت خراب ہو گئی، فرمایا کوئی بات نہیں، پانی ملتا ہے، کھانے کی چیز ملتی ہے، کھا لو پی لو، روزہ توڑ دو، اس روزے کے توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، عید کے بعد اس کی جگہ روزہ رکھ دو۔ مسافر کے لیے رخصت ہے، اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تب بھی ٹھیک، روزہ رکھ لیا توڑنے کی نوبت آ گئی تو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے فتح مکہ کا۔ جنگ بدر بھی رمضان میں ہوئی، اسلام کی پہلی جنگ رمضان المبارک میں، اور مکہ فتح ہوا تو وہ بھی رمضان المبارک میں، بڑی عظیم خوشخبریاں ملی۔ جنگ بدر میں بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو عظیم فتح دی، وہ بھی رمضان میں، اور دوسرا مکہ فتح ہوا تو وہ بھی رمضان میں۔ فتح مکہ کا سفر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، نبی پاک نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، صحابہ نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تو ثابت ہوا کہ سفر میں بندہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، مگر گرمی کی شدت کی وجہ سے جب عصر کا ٹائم ہوا تو نبی پاک کو پتا چلا کہ صحابہ کرام کی حالت کافی خراب ہے، سفر بھی کرنا ہے، پیدل سفر ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اوپر سے گرمی ہے عرب کی، اور ساتھ روزہ بھی۔ نبی پاک تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، حالانکہ اللہ پاک نے آپ کو ذاتی طور پر بڑا کمال کا صبر اور تحمل اور طاقت دی تھی۔ یہ نبی پاک کا معجزہ تھا کہ آپ بغیر کچھ کھائے پیے، مسلسل بغیر سحری کے، بغیر افطاری کے، ایک دن، دو دن، تین دن روزہ رکھ لیتے۔ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے، مگر امت کو اجازت نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے کہا جی ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی رکھیں، فرمایا تم نہیں رکھ سکتے۔ بعض صحابہ نے ضد کی کہ نہیں ہم رکھیں گے، اس کو کہتے ہیں وصال کا روزہ، لگاتار۔ کوئی صحابہ نے رکھ لیا، اب ایک دن گزر گیا سحری افطاری کے بغیر، پھر دوسرا دن ہوا،
اب جب دوسرا دن ہوا تو حالت خراب ہو گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول اب ہم کیا کریں، ہم سے تو نہیں نبھایا جا رہا۔ فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم نہیں رکھ سکتے، افطار کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیسے رکھتے ہیں، آپ بھی تو انسان ہی ہے نا، کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، تو آپ 3 دن کیسے رکھ لیتے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا ان ربی یطعمنی و یسقین، میں جب سوتا ہوں نا تو حالت نیند میں میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے، عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی چٹان پہ بیٹھے، پانی کا پیالہ منگایا، رمضان کا فرض روزہ ہے، سفر ہے، شدت ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، نہیں نبھایا جا رہا صحابہ سے، امت کی خاطر آپ نے صحابہ کرام کی آسانی کی خاطر بسم اللہ پڑھی اور پیالہ منہ کو لگایا، 3 گھونٹ میں پانی پی لیا، اور یہ اعلان تھا کہ بے شک عصر کا ٹائم ہے، روزہ افطار کر دو۔ یہ دلیل ہے اس مسافر کے لیے جس نے سفر میں روزہ رکھ لیا مگر اتنی شدت کی گرمی ہے کہ نبھا نہیں سکتا تو وہ افطار کر لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، روزہ فرض کر کے بھی میں تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ اور آخری بات، اللہ پاک کی کمال کی آسانی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ کیسے کہ بندے نے روزہ رکھا ہوئے، ابھی آدھا دن گزرا ہے اور اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز آ گئی، پینے کی چیز آ گئی، اور اس کو بھول ہی گیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، واقعتاً بھول گیا، کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، پیٹ بھر کر سحر ہو گیا، اور پھر اسے یاد آیا کہ ہو میرا تو روزہ تھا، یا ساتھ والے نے بتا دیا کہ آپ کا تو روزہ تھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کو اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، ایک ذرا بھی ثواب میں کمی نہیں ہوگی، مکمل ثواب، کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، روزہ پھر پورا کرنا ہے، نہ ٹوٹا نہ خراب ہوا، نہ اس کا کفارہ دینا پڑا، نہ بدلے میں رکھنا پڑا، مکمل روزے کا ثواب ملے گا۔ اس وجہ سے نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کھا پی لیا روزے کی حالت میں تو اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا ہے، اس نے خود نہیں کھایا، جب اللہ نے کھلا دیا تو پھر اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ رمضان مبارک کے اندر ہوگا، آج ہم اس کا آغاز کر چکے ہیں، اس کے مسائل کا۔ رمضان مبارک کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، آئندہ جمعہ پھر پورا رمضان بیان ہوتے رہیں گے۔ آج کے جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آج سے یہ تہیہ کریں کہ جو مرضی ہو جائے روزہ نہیں چھوڑنا۔ جب آپ تہیہ کریں گے نا اللہ پاک آپ کو ہمت بھی دے گا۔ کتنی بیماریاں ہیں، بندہ روزہ رکھتا ہے وہ ایٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ کئی بیماریوں کا علاج ہے، اور جب ہم بیماری کو بہانہ بنا کر روزہ چھوڑیں گے نا تو پھر بیماری اور بڑھے گی۔ اس لیے روزہ تو رکھنا نہیں ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا روزہ نہیں رکھنا مر جاؤ گے، تو کیا بغیر روزے والا نہیں مرتا؟ مرنے والا تو مر جاتا ہے، مگر موت کو بہانہ بنا کر روزہ نہ چھوڑیں، بیماری کو بہانہ بنا کر روزہ نہ چھوڑیں، کوئی اور بہانہ بنا کر روزہ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ یہ آخرت کی تیاری کا بہترین اصول ہے۔ نماز پنجگانہ، فریضہ رمضان اور نیک اعمال اللہ پاک ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رمضان المبارک میں ہمارا جو شیڈول ہے الحمدللہ پورا مہینہ افطاری کا انتظام مسجد میں اس دفعہ بھی ہوگا۔ اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شیڈول میں آپ کو بھی شامل ہونا چاہیے، جو بھائی کئی سالوں سے کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، تو آپ کا نہیں یا تو بنتا کہ آپ اس میں شامل ہوں، میرے لیے نہیں اپنے لیے، اس لیے کہ جو بندہ کسی کے لیے افطاری کا انتظام کرتا ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک اپنے روزے کا اور ایک افطاری کرنے والے کی وجہ سے بھی اس کو اجر ملا۔
اور جتنے لوگوں نے روزہ افطار کیا اس کے کھانے پر، افطاری پر، ہر ایک کے روزے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ رسومات پر کھانے بانٹتے ہیں، اب یہ پچھلے دنوں شبرات گزری ہے، لوگوں نے شبرات پر کھانے بانٹے، کوئی سنت سے ثابت نہیں۔ پھر 12 ربیع الاول آتا ہے تو لوگ میلاد پر کھانے بانٹتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ 10 محرم آتا ہے تو لوگ شہدائے کربلا کے نام پر کھانے بانٹتے ہیں، کوئی ثواب نہیں۔ اسی طرح کوئی چھوٹی 11ویں پر کھانے بانٹتا ہے، کوئی بڑی 11ویں پر بانٹتا ہے، یہ ساری غیر اللہ کی نیاز ہے۔ مگر روزے کی افطاری، اس میں غیر اللہ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، فقط ایک اللہ کے لیے روزہ ہے، اسی کے لیے افطاری ہے، اسی کے لیے سحری ہے، اور اس میں پھر ہماری کنجوسی بھی ہو تو یہ اس بات سمجھ سے بالا تار ہے۔ تو بہرحال پورا مہینہ جہاں افطاری کا انتظام ہوگا، آپ افطاری کروانے والوں میں شامل ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے، کرنے والوں میں شامل ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ نماز تراویح ہے، اس میں بھی شامل ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز پنجگانہ ہے، اس میں بھی شامل ہونا ضروری ہے۔ اور نماز تراویح میں خواتین کے لیے اوپر انتظام ہوتا ہے، خواتین کو شامل کرنا ضروری ہے۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، اگر ہم کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے مکمل فوائد اور ثمرات اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔